فرش التراب يضمني. بانی محترم، سوال میرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی مختصر سی وضاحت، اور اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن جو کوئی بھی اپنی زندگی میں کیا گیا ہو. جی، بلڈ ڈونیشن، خون کا عطیہ. بلڈ ڈونیشن. جی. اچھا، اس کا کس حد تک اجر و ثواب سے تعلق ہے، بشرطے اگر عطیہ کرنے والا شخص فوت ہو جائے؟ میں یہ اگلا حصہ نہیں سمجھا. اگلا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں 2 4 5 لوگوں کو بلڈ ڈونیشن دیا ہوا ہے، اس کا کس حد تک اجر و ثواب ہے، اور صدقہ جاریہ سے متعلق کچھ تھوڑی سی وضاحت. دیکھیے، صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو. ورنہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا. جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی. البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے. اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقف کی، عمارتیں بنائی، دینی درسگاہ. اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہے گی. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے. آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا اور اس کو اضافی طور پر جو اس کو ملے گا. تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا. اب اس زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کھود دینا، کہیں راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی. یہ سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس سے ملے گا. باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں ہے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.